یہ محبت کی آیت کو مختلف علماء نے اس کو لکھا ہے، میاں بیوی کے درمیان اگر محبت نہیں ہے اور آپس کا اختلاف اور جھگڑا ہے تو اس آیت کو طاق عدد میں 7 مرتبہ 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلائیں۔ دو فریق ہیں آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں، ان کو یہی آیت پڑھ کر ان کو دیں۔ کسی کو آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور خطرہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی ایسی چیز لے جائیں، اس پر یہ دم کر کے۔ ایسے ہی جو نیا جوڑا بیاہے میاں بیوی، ان کے اوپر 21 مرتبہ اسی آیت کو پڑھ کر دم کر کے دودھ ان دونوں کو پلا دو، انشاءاللہ آگے محبت کی۔ اب اگلی آیت میں ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ اسلام میں حج اور عمرے کے جب احکامات آئے تو اس میں صفا مروہ کی دوڑ کا بھی حکم ہے کہ وہاں پر سعی کیا کرو۔ اسلام سے پہلے وہاں پر مشرکین بھی دوڑتے تھے، چونکہ حضرت ابراہیم کی اماں ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی تو وہ ایک سنت تھی۔ تو جب اسلام آیا تو چونکہ مشرکوں کی رسموں کو اسلام نے ختم کیا کہ جو جو رواجات ہیں ختم کرو، تو اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ مسلمان یہاں دوڑیں یا نہ دوڑیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ حج کرو یا عمرہ کرو، صفا مروہ کی سعی ضرور کرو، اس لیے کہ یہ کسی مشرک کی یادگار نہیں، یہ ابراہیم کی یادگار ہے۔ اس لیے فرمایا ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت، جو شخص حج کعبۃ اللہ کرے، او اعتمر یا عمرے کا سفر کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں مقامات پر طواف کرے، یعنی ان دونوں کے درمیان صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یعنی ایک طرف جائے گا تو ایک چکر ہوگا، پھر واپس آئے گا تو دوسرا ہوگا، پھر جائے گا تو تیسرا ہوگا، اس طریقے سے 7 چکر کاٹے گا۔ فرمایا ومن تطوع، اور جو خوش دلی کے ساتھ اس نیکی کو کرے، خیر بھلائی کو، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان ہیں اور خوب جاننے والے۔ آگے عوامی عمومی تعلیم دی گئی، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے اتاری واضح دلائل ان کو، والہدی، اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، فی الکتاب، کتاب میں وہ احکامات کھول کر بیان کیے، اس کو یہ چھپاتے ہیں، تو اولئک یلعنہم اللہ، ان بدبختوں پر، یعنی کتمان حق چھپانے والوں پر خدا کی لعنت، اور ان لوگوں کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، جو لعنت کرنے والے، اس میں وہ لوگ جن کی لعنتیں لوگوں پر جاتی ہیں، یعنی جیسے جھوٹے پر لعنت جاتی ہے، ظالم پر جاتی ہے، کافر پر جاتی ہے، تو یہ لعنت کا معنی ہوتا ہے دوری، اللہ سے بھی دور، فرشتوں سے بھی دور، رحمت سے بھی دور، نعمت سے بھی دور، ایمان والوں سے بھی دور۔ الا الذین تابوا، مگر اس میں وہ لوگ بچ جائیں گے جن نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، وبینوا، اور ایک دوسرے کو بیان کیا، حق بتایا، فاولئک اتوب علیہم، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی طرف اپنی رحمت کی توجہ کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہی لعنت کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، ان لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی، اور سب لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے قیامت کے دن عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ صفا اور مروہ کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ شاعر اللہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اسلام کی عظمت کی نشانیاں کہا گیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 چیزیں شعائر اسلام میں ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر اسلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کلام اللہ،
یہ قرآن کا باقی رہنا، محفوظ رہنا، قیامت تک رہنا، ہر دور میں رہنا اور ہزاروں لاکھوں اس کے حافظ ہونا، یہ اللہ کی عظمت کی علامت ہے، یہ اسلام کے تقدس کی علامت ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کی کوئی کتاب ایسے نہیں جیسے اسلام میں قرآن محفوظ ہے۔ تو پہلی چیز کلام اللہ۔ دوسری چیز جو شاعر اللہ میں ہے وہ ہے کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ، کہ کعبہ اس کی عظمتیں آپ پہلے پڑھ چکے کہ ابراہیم، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہا، پھر حضور اکرم کا مولد ہے، پھر حج کے مقامات یہاں پر ہیں، خدا کی قدرت کی نشانیوں کا اظہار اب بھی وہاں پر ہے، آج تک وہاں سے زمزم کا پانی نکل رہا ہے، حجر اسود وہاں پر ہے جو انسانوں کے گناہوں کو لے لیتا ہے، تو یہ اللہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ تیسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا وجود اسلام کی عظمت کی علامت ہے۔ یہ محبوب آئے تو دین پوری دنیا میں غالب ہوا، حضور آئے تو آپ کی وجہ سے پوری کائنات میں انسانوں کو رہنمائی ملی ہے۔ پھر چوتھی چیز صلاۃ اللہ، یعنی 5 وقت مساجد میں اذانوں کا ہونا اور نمازوں کا اہتمام، یہ اسلام کی عظمت کی علامت ہے۔ مسلمان کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، کتنا بے دین کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن ہر بستی میں، ہر قصبے میں، ہر قبیلے میں، ہر قوم میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو مسجد کے بن کے رہتے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانی بن جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی علامتیں ہیں جی؟ 4، کلام اللہ، کعبۃ اللہ، رسول اللہ، صلاۃ اللہ۔ اب ہر ایک کے جتنی متعلقات ہیں وہ بھی شاعر اسلام میں سے ہیں۔ کلام اللہ یعنی قرآن، جیسے قرآن عظمت کی نشانی ہے، حدیث قرآن کی تشریح ہے، وہ بھی عظمت کی نشانی ہے۔ فقہ کے مسائل وہ قرآن مجید کی تشریح ہیں، یہ بھی عظمت کی نشانی ہے۔ فقہا کا وجود جو بیٹھ کر مسائل مفتیان امت بتاتے ہیں، یہ بھی اسلام کی عظمت کی نشانی ہے۔ لوگوں کا مسائل کی طرف یعنی قرآن و سن کی طرف التفات، یہ بھی عظمت کی نشانی ہے۔ ایسے کعبۃ اللہ۔ اب کعبے کے جتنی متعلقات ہیں، صرف بیت اللہ نہیں، مسجد حرام بھی، بیت اللہ میں بلد امین مکۃ المکرمہ بھی، اس میں صفا مروہ بھی، مینا بھی، عرفات بھی، مزدلفہ بھی، یہ ساری چیزیں عظمت کی علامتیں ہیں۔ پھر ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حضور نہیں، حضور کی ازواج ہیں تو عظمت کی علامت، اصحاب ہیں تو عظمت کی علامت، آل ہے تو عظمت کی علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو عظمت کی علامت، آپ کا معراج ہے تو عظمت کی علامت، آپ کی ہجرت ہے تو عظمت کی علامت۔ اور چوتھی چیز صلاۃ اللہ، نماز ہے۔ ایسی نماز میں آپ کا امام ہے تو آپ کے تقدس کی علامت ہے۔ آپ دنیا کے لحاظ سے کتنے بڑے لینڈ لارڈ اور چودھری ہوں، لیکن مصلی پہ امام نہیں کھڑا ہونا ہے، آپ نے تو پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ مؤذن کتنا غریب آدمی کیوں نہ ہو، کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن قیامت کے دن سب سے اونچی گردن تو اسی مؤذن کی ہوگی نا۔ پھر اس طریقے سے آپ صلاۃ اللہ، نماز میں مسجدوں کو دیکھ لیں، یہ عظمت کی نشانی ہے۔ مسجدوں کے مینار اس کے تقدس کی علامت ہے۔ مسجدوں میں اذان اسلام کی عظمت کی علامت ہے، جو دنیا کی کسی مذہب میں نہیں۔ ہفتے مہینے کے بعد ایک دن گھنٹہ بجا دینا، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہ عظمت ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے۔ تو یہ شاعر اسلام ہے۔ آخری آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کا عنوان اس نے نیچے لکھا ہے حصر الالوہیت، باری تعالیٰ کے صرف اللہ ہی الہ معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ آیت ان آیات میں سے ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تقریباً 40 کے لگ بھگ مختلف جگہوں پہ آیتیں ہیں جن میں پہلا کلمے کا پہلا جز آیا ہے، لا الہ الا اللہ کے یہ الفاظ آئے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی، ان میں یہ بھی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آگے بھی اور مقامات بھی آئیں گے۔ ایک آیت اس کی اگلی پڑھ لیں، یہ بڑی زبردست ہے، یہ بھی اسی کا توحید باری تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اللہ اپنی عظمت کے
दलाइल पेश करना चाहता है, कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा रब हूँ। उनमें से सबसे पहली दलील इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान की तख्लीक में अल्लाह की तौहीद की सबसे बड़ी दलील है कि उसने आसमान भी बनाया, ज़मीन भी बनाई। ज़मीन को बिछाया, फिर ज़मीन में कितने ज़खायर रखे, कितने ख़ज़ाइन रखे, आसमानों में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते, ये इन सब को पैदा करने वाला अल्लाह है। नीचे कुछ का पता नहीं। और जो लोग इसकी तह में जाते हैं, गैस इसी के अंदर है जनाब, पेट्रोल इसी के अंदर है, सोना इसी के अंदर है, चांदी इसी के अंदर है, कोयला इसी के अंदर है, हीरे जवाहरात इसी के अंदर है। कमाल है अल्लाह की अज़मत की अलामत। बंदा सोचे तो सही रब ने हमारे लिए क्या क्या पैदा किया। आगे फरमाया वख्तिलाफिल लैली वन नहार, दिन और रात की तब्दीली। क्या मतलब? दिन गया रात आई, रात गई दिन आए, कभी दिन बढ़ा कभी रात बढ़ी, कभी दिन छोटा कभी रात छोटी। सर्दी गर्मी का कोई मौसम हो, ये दिन रात अपनी तरतीब से बदलते रहते हैं। रोज़ाना हर दूसरे दिन 1 मिनट का फ़र्क बड़े होने में भी होता है, छोटे होने में भी। दिन बढ़ रहा है तो रातें छोटी हो रही हैं, रातें बढ़ रही हैं तो दिन छोटे हो रहे हैं। तीसरी अज़मत वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास, ये किश्तियाँ भी खुदा की अज़मत की अलामत हैं कि वो किश्तियाँ जो चलती हैं समंदर में जिससे लोगों को नफ़ा होता है। लोहा वैसे डाल दो सारा गर्क, लेकिन कितने बड़े बड़े पहाड़ों की तरह उसके अंदर वो जनाब जहाज़ हैं बहरी, और वो कितना वज़न उठाकर वो चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं, लोगों को नफ़ा मिलता है। चौथी दलील वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, आसमान से अल्लाह बारिशों के ज़रिए से पानी भेजता है। ये भी उसकी अज़मत की दलालत है कि उतारा अल्लाह ने आसमान से पानी और ज़िंदा किया उस पानी के ज़रिए से मिन बादि मौतिहा, इस ज़मीन को मरने के बाद। मरना इसका क्या है कि खुश्क हो गई है, रूही सारा खुश्क साली का शिकार थी, अब बारिशें हुई हैं तो क्या बात है जी, सरे सरे कहते हैं रूही वस पाइए, मज़ा आ जाता है। फिर ये लोग यहाँ रहते ही नहीं, अपने सारे जानवर लेके वहाँ चले जाते हैं, खूब खाते हैं पीते हैं और बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है, वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और फिर हर जानदार को इसमें फैला देता है। जो चीज़ें सिमट कर पानी न होने की वजह से इकट्ठी थीं, बारिशों की रहमत से बरकत से सारी ज़मीन पे फैल जाती। पाँचवीं अलामत व तसरीफ़िर रियाह, और फिर चलना हवाओं का, व सहाब, और बादलों का, मुसख्खर बैन समाई वल अर्द, जो आसमान और ज़मीन के दरमियान लटके हुए हैं। अब ये बादल किस पर खड़े हैं कोई नहीं बता सकता। ज़मीन से ऊपर हैं, आसमान के नीचे हैं। आपका जहाज़ भी उड़ता है तो बादलों से गुज़र के ऊपर जाता है। तो ये अल्लाह की अज़मत की अलामत नहीं कि उसने अपने अमर से इनको, और ये खाली बादल नहीं है, पता नहीं कितने टन इन्होंने पानी लिया हुआ होता है, और वो पानी जब बरसता है तो कितने लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। अल्लाह फरमाते हैं लायातिल लिक़ौमिन याक़िलून, ये निशानियाँ हैं उस कौम के लिए जो कौम अक़ल वाली है। व मिनन नास, ये तो थे अहले ईमान। मुशरिकों की हालत ये है कि बाज़ लोगों में से मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, जो अल्लाह के सिवा गैरों को माबूद बनाते हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, उनसे मोहब्बत ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह से की जाती है। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान वाले हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये ज़्यादा सख्त हैं अल्लाह से मोहब्बत करने में। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, अगर देखें वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, जब ये देखेंगे उस अज़ाब को, तो अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, बेशक सारी कुव्वत अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है, और अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। यानी ये रब की बजाय मखलूक से मोहब्बत रखते हैं, जबकि अहले ईमान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की ज़ात के साथ है। ये आयत जो है ना, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये मोहब्बत की आयत को मुख्तलिफ़ उलमा ने इसको लिखा है, मियाँ बीवी के दरमियान अगर मोहब्बत नहीं है और आपस का इख्तलाफ और झगड़ा है तो इस आयत को ताक अदद में 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा
पढ़ कर मीठी चीज़ पर दम करके दोनों को खिलाएं। दो फरीक हैं आपस में इख्तलाफ कर बैठे हैं, उनको यही आयत पढ़कर उनको दें। किसी को आप मिलने के लिए जा रहे हैं और ख़तरा है कि वहाँ पहुँचने के बाद उसकी कैफियत क्या है, तो आप उसके लिए कोई ऐसी चीज़ ले जाएं उस पर ये दम कर। ऐसे ही जो नया जोड़ा ब्याहे मियाँ बीवी, उनके ऊपर 21 मरतबा इसी आयत को पढ़कर दम करके दूध उन दोनों को पिला दो, इंशाअल्लाह आगे मोहब्बत की ज़िंदगी गुजरेगी। तो वल्लाह वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाले, अज़ाब देने वाले हैं। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।